کارلسن خاندان بس ایک بے بس مزاحیہ گروہ ہے۔ ان سے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تنویر نے بے پرواہی سے کہا۔ مجھے صرف ایک ہفتہ چاہیے تاکہ فن کارلسن اپنی پوزیشن سے مطیع ہو کر نیچے آ جائے۔ ازمیر کے ہونٹ غیر فطری طور پر ہل گئے۔ کیا تم نے اور بھی کوئی احمقانہ کام کیے؟ تنویر کی نظر فوراً تیز ہو گئی۔ ازمیر نے تنویر کو غصے سے بھری نظر سے گھورا۔ میں تمہارا والد ہوں، تم مجھ سے اس طرح کیسے بات کر سکتے ہو؟ آخر کار یہ سب مسائل تمہاری بے پرواہی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ کین، تم بتاؤ۔ تنویر اپنے والد کی بات سننے کا سست سا ہو گیا ہے۔ کین نے دھیمی آواز میں کہا، جب وقت پہلے کمپنی کی تحقیقات ہوئی اور کچھ وقت پہلے حکام نے اسے سزا دی تو ایک پارٹی نے موقع غنیمت جانا اور لاگاری کارپوریشن کے شیئرز کو شارٹ کر دیا۔ جب انہوں نے 90 ارب ڈالر حاصل کیے تو لاگاری کارپوریشن کے شیئرز پر شدید اثر پڑا۔ جیل کے باہر اتنا خاموش تھا کہ صرف پرندوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تنویر کی سیاہ آنکھیں سکڑ گئیں، پھر ایک برف کی طرح سردی اس کے اندر پھوٹنے لگی۔ ابا، میں نے تمہیں کمپنی پر نظر رکھنے کے لیے کہا تھا۔ یہ کمپنی کا خیال رکھنے کا یہی طریقہ ہے۔ تنویر کی مٹھی بند ہو کر چٹخنے کی آواز نکلی۔ اس کی نظریں اتنی تاریک تھیں کہ خون خوار لگ رہی تھیں۔ کیا تم نے شیئر مارکیٹ میں غیر معمولی کیش فلو دیکھنے یا پکڑنے کی کوشش نہیں کی؟ ایسا نہیں تھا۔ اس وقت کمپنی کے بارے میں اسکینڈلز مسلسل سامنے آ رہے تھے، میں ان کو سنبھالنے میں مصروف تھا۔ اس کے علاوہ جب سے تم گرفتار ہوئے، لاگاری کارپوریشن کے شیئرز مسلسل اتار چڑھاؤ میں رہے۔ وہ پارٹی ایک پیشہ ور ٹیم ہی ہوگی۔ انہوں نے پلان کے تحت تھوڑا تھوڑا کر کے شیئر خریدے۔ ہم اس وقت اس پر زیادہ توجہ نہیں دے سکے۔ میڈم لاگاری نے بھی اپنے شوہر کا دفاع کیا۔ تنویر، تم واقعی اپنے والد کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ وہ بہت مصروف رہتے ہیں، اکثر آدھی رات تک اضافی وقت تک کام کرتے ہیں۔ کارلسن خاندان بھی مسلسل جارحانہ رویہ رکھتا رہا۔ تمہارے والد سب کچھ اکیلے نہیں سنبھال سکتے تھے۔ ازمیر نے ہمت جمع کی اور حلق صاف کیا۔ میں اپنی صلاحیت سے آگاہ ہوں، اس لیے میں نے تمہیں ان سالوں میں نہیں روکا۔ لاگاری کارپوریشن کے ایسے حالات کی اصل وجہ تم ہو۔ شاید وہ شخص جس نے پیسہ لیا تمہارا دشمن تھا، جس نے تمہیں اتنا مغرور اور بے رحم بنایا۔ جب لاگاری کارپوریشن کے مالک بدلنے کے قریب تھے اور تم میرے کمائے ہوئے پیسے خرچ کر رہے تھے تو تم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ میری غلطی ہے؟ تنویر کی آنکھیں وحشی غصے سے بھری ہوئی تھیں۔ اگر میں نہ ہوتا، کیا تم لوگ عزت اور تعریف کے لائق لطف اندوز ہو سکتے؟ تم اب صرف میری خامیاں نکال رہے ہو۔ میڈم لاگاری اور ازمیر کے چہرے شرمندگی سے سرخ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر سینڈی نے ہمت جمع کی اور کہا، ینگ ماسٹر لاگاری، سب سے ضروری کام ابھی کمپنی کے نقصان کی تلافی کرنا ہے۔ تنویر نے اسے ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ وہ پلٹا اور لمبے قدموں سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سینڈی نے شرمندگی سے ہونٹ کاٹ لیے۔ اس کی شہرت تفریحی صنعت میں مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ فیرا فلم گروپ نے صنعت کو آگاہ کیا تھا کہ اسے مکمل طور پر پابندی لگائی جائے۔ اس کا واحد راستہ تنویر تھا۔ اسے اس ستون کو ہر حال میں مضبوطی سے تھامنا تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد تنویر نے کین کو کہا کہ فوری طور پر اسے لاگاری کارپوریشن لے جائے۔ اگرچہ تنویر 3 ماہ غائب رہا، لیکن اس کا دبنگ اور غالب اثر ابھی بھی موجود تھا۔ اس کے علاوہ آج جیل سے رہا ہونے کی خبر کمپنی کے ہر فرد کی توجہ کا مرکز بن چکی تھی۔ جیسے ہی وہ نمودار ہوا، کمپنی میں خبریں پھیل گئیں۔ صدر کے دفتر کا دروازہ تنویر نے لات مار کر کھولا۔ فن فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس نے ناخوشگوار چہرے کے ساتھ کہا، تم کیا کر رہے ہو؟ تنویر، داخل ہونے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹانا بھی نہیں آتا؟ یہ اب میرا دفتر ہے، کیا تم واقعی میرے ساتھ لڑنا چاہتے ہو؟ تنویر بے تاثر چلتے ہوئے آگے بڑھا۔ اس کی مٹھی زوردار انداز میں فن کے چہرے کی طرف گئی۔ فن مارنے کے جھٹکے سے فرش پر گر پڑا۔ اس کا چہرہ اور منہ درد سے جل رہا تھا۔ وہ غصے میں آ گیا اور چلایا، کیا کوئی یہاں ہے؟
تنویر مجھے مار رہا ہے، فوراً پولیس کو بلاؤ تاکہ اسے گرفتار کریں۔ اس نے دروازے پر کچھ باڈی گارڈز کے گروپس لگا رکھے تھے۔ کچھ دیر بلانے کے بعد بھی جو شخص اندر آیا وہ کین تھا۔ صدر لغاری، باہر کے لوگ سب نکال دیے گئے ہیں، کین نے عزت سے کہا۔ اچھا، تم نے مجھے سنبھالنے کے لیے بھی لوگ لگا رکھے ہیں؟ تنویر نے فن کو پکڑا اور اٹھا لیا۔ فن زور زور سے مزاحمت کرنے لگا مگر فن کی موٹی جسامت تنویر کے سامنے بالکل بھی نہیں چل سکی۔ چند گھوسوں کے بعد وہ زمین پر گر گیا۔ رکو رکو، مارنا بند کرو، فن نے جلدی سے کہا۔ وہ عموماً پرتعیش زندگی گزارتا تھا اور اسے کبھی اس طرح مارا نہیں گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ اس برداشت کے قابل نہیں رہا۔ تنویر، بہتر ہے تم خود پر قابو پاؤ۔ حال ہی میں کئی محکمے لغاری کارپوریشن کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ تم ہی نے سب مسائل پیدا کیے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں کئی لوگ تم سے ناخوش ہیں۔ اگر کمپنی میں تمہیں مجھے مارتے ہوئے دیکھ لیا گیا تو ممکن ہے تمہیں چند اور مہینے جیل میں رہنا پڑے۔ ایک بار احمقانہ غلطی کرنا کافی ہے۔ کیا تم سوچتے ہو کہ میں دوسری بار دہراؤں گا؟ تنویر نے فن کو پکڑے رکھا۔ اس کا ہیئر کٹ اسے اور بھی خطرناک دکھا رہا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ تمہاری ماں حال ہی میں ملک ایف میں سفر کر رہی ہے۔ کیا آج تم نے اس سے رابطہ کیا؟ فن کی آنکھیں ہلیں۔ وہ فوراً معاملہ سمجھ گیا۔ تنویر جلدی نہیں کر رہا تھا۔ اس نے فن کو چھوڑ دیا۔ اپنی ماں سے رابطہ کرو، وہ عمر رسیدہ ہو کر بیرون ملک سفر کر رہی ہے۔ اگر کچھ ہوا تو مسئلہ ہوگا۔ آخر کار تم ایک فرمانبردار بیٹے ہو۔ فن دوسرے معاملات کی پرواہ کیے بغیر فوراً اپنا فون اٹھا کر اپنی ماں کو کال کر گیا۔ کال جڑتے ہی اس کا چہرہ حیرت اور غصے کے درمیان بدلتا رہا۔ تنویر، تم قابل نفرت آدمی ہو، فن غصے سے بولا۔ علیزہ نے تمہیں جو لعنت دی وہ بالکل درست تھی۔ تم واقعی سرد اور بے دل ہو۔ تم کتنے ظالم ہو۔ کیا علیزہ نے پہلے میرے بارے میں یہ کہا تھا؟ میں کیوں نہیں جانتا؟ تنویر نے اپنی آنکھیں تنگ کر لی۔ میں تمہیں 1 گھنٹہ دیتا ہوں، اپنے سامان کو سمیٹو اور اس دفتر سے نکل جاؤ، ورنہ مجھے الزام مت دینا کہ میں تمہیں موقع نہیں دے رہا۔ فن نے اپنی مٹھی سختی سے بند کر لی۔ وہ شدید ناخوش تھا۔ کیوں وہ 10 سال سے تنویر سے کمتر رہا، حالانکہ وہ اس سے بڑا تھا۔ تنویر، چاہے تم مجھے نکال دو، یہ حقیقت ہے کہ لغاری کارپوریشن کو تمہاری وجہ سے بہت نقصان ہوا۔ اس کے علاوہ تم پہلے جیل جا چکے ہو اور تمہاری مجرمانہ ریکارڈ بھی ہے۔ اگر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ کے دن تم سب کو وضاحت نہ دو تو کام اتنا آسان نہیں ہوگا۔ مزید برآں، عوام پہلے ہی تم سے سخت ناپسندیدہ اور نفرت کرنے لگے ہیں۔ تمہاری دوبارہ عہدے پر واپسی صرف لغاری کارپوریشن کی صورتحال کو اور خراب کرے گی۔ میں کسی چھوٹے سرکردہ کو عہدہ حاصل کرنے میں مدد دینے میں اعتراض نہیں کروں گا، لیکن وہ سرکردہ کبھی تم نہیں ہوگے۔ تنویر کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ فن، تم ابھی تک مجھے اتنا نہیں جانتے۔ مجھے طاقتور شخص بننا پسند ہے۔ کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ چاہے لغاری کارپوریشن تباہ ہو رہی ہو، وہ صرف میرے ہاتھ میں تباہ ہو سکتی ہے۔ تم پاگل ہو؟ فن کانپ گیا۔ تم بہت خود غرض ہو۔ کیا بات ختم ہوئی؟ اپنا سامان لے لو اور غائب ہو جاؤ۔ تنویر نے غرور سے اپنی ٹھوڑی اٹھائی۔ ورنہ مجھے فرق نہیں پڑے گا اگر میں خود تمہیں باہر پھینک دوں۔ فن نے اسے سخت نظر سے گھورا، مگر وہ گہری لاچاری اور ناپسندیدگی محسوس کر رہا تھا۔ آخر کار اس نے اپنی قسمت قبول کر لی۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ لے کر باہر چلا گیا۔ جب وہ دروازے تک پہنچا تو اسے کچھ یاد آیا اور اس نے قدم روکے۔ وہ طنز کے ساتھ مسکرایا۔ تنویر، تم بس گھمنڈ میں مست ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ سب کچھ تمہارے قابو میں ہے۔ تم مجھے نکال دو گے مگر کچھ چیزیں اب بھی تمہاری توقع کے مطابق نہیں ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ ناپسندیدگی کے تاثرات کے ساتھ باہر چلا گیا۔ تحقیق کرو، اس کا مکمل جائزہ لو، تنویر نے بے پرواہی سے حکم دیا۔ علیزہ نے اسے ایک گہرا سبق سکھایا تھا۔ اب وہ کسی کو کمتر نہیں سمجھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ شاید اس کے جہاز کے نیچے کوئی سوراخ رہ گیا تھا جو نظر انداز ہو گیا۔ اگر وہ توجہ نہ دیتا تو اسے کبھی پتہ ہی نہ چلتا۔ ٹھیک ہے، کین نے پیچھے مڑ کر جانے کی تیاری کی۔ رکو، تنویر نے اسے پکارا۔ علیزہ کے معاملے میں صورتحال کیسی ہے؟ کین چونک گیا۔ اس نے جلدی سے کہا،
اس نے وہ $1 ارب جو تم نے اسے دیے تھے غریب علاقوں میں عطیہ کر دیے۔ اسے انٹرنیٹ پر بہت سراہا گیا۔ اس کی مقبولیت اور فین بیس اے لسٹ اداکاروں اور اداکاراؤں سے بھی آگے بڑھ گئی۔ پورے ملک کی سیاسی بورڈز اسے اپنا سفیر بنانے کے لیے تلاش کر رہے تھے، مگر اس نے سب کو ٹھکرا دیا۔ اس نے کہا کہ وہ دوبارہ کبھی تفریحی صنعت میں داخل نہیں ہوگی۔ وہ آخرکار کرنا کیا چاہتی ہے؟ تنویر نے چرمی کرسی پر بیٹھ کر کہا۔ اس نے اسے اب اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کھلونا نہیں سمجھا، بلکہ اسے ایک حقیقی حریف کے طور پر لیا۔ تب تک اسے احساس ہوا کہ وہ علیزہ کو سمجھ ہی نہیں سکا۔ میں علیزہ کی نیت کو کیسے صحیح طور پر دیکھ سکتا ہوں جب حتیٰ کہ تم بھی اس کے بارے میں واضح نہیں ہو، کین نے کہا۔ لیکن علیزہ 1 ماہ پہلے کینبرا واپس آ گئی تھی۔ اس نے واقعی دوبارہ تفریحی صنعت میں قدم نہیں رکھا۔ کئی کمپنیوں نے اسے آسمان چھونے والی تنخواہیں اور اشتہاری معاوضے دیے، مگر اس نے سب کو رد کر دیا۔ لگتا ہے کہ اسے واقعی پیسے کی فکر نہیں ہے۔ اس کے حالیہ عرصے میں وہ اپنے ولا میں رہ رہی ہے اور کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ خریداری کے لیے جاتی ہے۔ کوئی خاص حرکت قابل ذکر نہیں تھی۔ کچھ دیر توقف کے بعد کین نے ہچکچاتے ہوئے کہا، شاید اس کے پہلے اعمال زیادہ تر تم سے انتقام لینے کے لیے تھے۔ اب جب کہ تم جیل جا چکے ہو اور واپس آئے ہو، اس نے ماضی کو چھوڑ دیا ہے۔ ماضی کو چھوڑ دیا؟ تنویر ایسے لگا جیسے کسی نے مذاق سنا دیا ہو۔ جب سے میرا کھیل علیزہ کے ساتھ شروع ہوا ہے، کوئی چیز نہیں چھوٹ سکتی۔ کین خاموش ہو گیا۔ اس نے پہلے ہی پیش گوئی کر لی تھی کہ تنویر ایک ایسا شخص ہے جو انتقام لینے والا ہے۔ حتیٰ کہ سب سے چھوٹے معاملے پر بھی ابتدا میں تنویر کو یہ فرق نہیں پڑتا تھا کہ مسئلہ صحیح ہے یا غلط۔ حالانکہ علیزہ ہوشیار تھی، اس نے کبھی نتائج کے بارے میں نہیں سوچا۔ تنویر، تم اسے کس طرح سنبھالنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ کین نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ تم ابھی جیل سے باہر آئے ہو۔ اگر اس وقت علیزہ کے ساتھ کچھ ہوا تو سب تم پر شک کریں گے۔ اس وقت قدم اٹھانا دانشمندی نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے، مجھے معلوم ہے۔ تنویر نے کین کی طرف بے پرواہی سے دیکھا۔ ہمیں اپنے آپ اور دشمن کو اچھی طرح جاننا چاہیے تاکہ کامیابی حاصل ہو۔ جس وجہ سے میں ہارا وہ یہ تھی کہ میں علیزہ کو کافی اچھی طرح نہیں جانتا تھا۔ کچھ لوگ علیزہ کے جائے پیدائش پر تعینات کرو، اس کی مکمل تحقیق کرو۔ ٹھیک ہے۔ کین کے جانے کے کچھ دیر بعد تنویر نے پچھلے 3 مہینوں کا لاگاری کارپوریشن کا تمام معلومات حاصل کر لی۔ پھر شیڈرک داخل ہوا۔ وہ 3 ماہ سے نہیں ملے تھے، مگر شیڈرک، جو پہلے بلند حوصلہ تھا، اب تھکا ماندہ لگ رہا تھا۔ صدر لاگاری، آپ واپس آ گئے ہیں۔ میں واقعی معذرت خواہ ہوں۔ میں فلیکس میڈیا نہیں رکھ سکا، شیڈرک نے تلخ لہجے میں کہا۔ جب آپ جیل گئے تو فلیکس میڈیا کے کئی مشہور فنکار کمپنی بدل گئے۔ کچھ وعدہ کرنے والے نئے فنکار بھی ہیڈ ہنٹ کیے گئے۔ کچھ فنکار کمپنی نہیں بدل سکے کیونکہ وہ کانٹریکٹ کے ٹوٹنے کی قیمت ادا نہیں کر سکتے تھے۔ تاہم فیرا فلم گروپ نے اعلان کر دیا، صنعت میں کوئی بھی ہماری کمپنی کے فنکاروں کو رکھنے کی ہمت نہیں کر رہا۔ کیا فیرا فلم گروپ اب اتنا طاقتور ہو گیا ہے؟ تنویر نے سنجیدگی سے سر اٹھایا۔ میں جیل جانے سے پہلے تم سے کہا تھا کہ تم فیرا فلم گروپ کے نئے شیئر ہولڈر کی تحقیق کرو۔ کوئی سراغ ملا؟ ہاں۔ شیڈرک کے چہرے پر پیچیدہ تاثرات تھے۔ فیرا فلم گروپ کو لامتناہی فنڈز فراہم کرنے والا شخص ایک خفیہ شخص ہے جس کا نام ری برن ہے۔ ری برن؟ تنویر حیران ہو گیا۔ کیا تم اس ری برن کی بات کر رہے ہو جس نے پہلے وال سٹریٹ ہلا دی تھی؟ ہاں، یہی وہ ہے۔ شیڈرک نے حلق صاف کیا۔ صدر لاگاری، کیا تمہارا ری برن کے ساتھ کوئی تعلق رہا ہے؟ میں نے کبھی اس شخص سے ملاقات نہیں کی۔ میں اس کی صنعت میں نہیں ہوں۔ اس کے علاوہ وہ ہر بار بیرون ملک ہی ظاہر ہوتی تھی۔ میں عموماً اس کی خبریں نہیں دیکھتا۔ تنویر کی بھویں شدید جھکی ہوئی تھی۔ دوسرے لفظوں میں، اس دنیا میں زیادہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اس کا اصل چہرہ دیکھا ہو۔ یہ شخص بہت خفیہ ہے اور کم دکھائی دیتا ہے۔ کیا اس کا تعلق علیزہ سے ہے؟ شیڈرک نے پوچھا۔
مگر تنویر ایسے لگا جیسے کسی نے مضحکہ خیز مذاق سنا دیا ہو۔ علیزہ کی پس منظر کو دیکھو، اس کے پاس ری بورن تک پہنچنے کے لیے جو روابط ہیں۔ میں قیاس کر رہا ہوں کہ بیرون ملک کچھ طبی تنظیمیں ہوں گی جو ہماری مارکیٹ میں داخل ہونا چاہتی ہوں گی۔ ری بورن غالباً لغاری کارپوریشن کے حریفوں نے بھرتی کیا تھا۔ علیزہ نے ممکن ہے ان کے ساتھ خفیہ طور پر ہاتھ ملا لیا ہو، مگر وہ شاید محض ایک ترتیب شدہ شطرنج کا پیادہ ہو۔ تھوڑی دیر کے توقف کے بعد تنویر نے طنزیہ مسکراہٹ دی۔ کوئی بات نہیں، اس لیے علیزہ نے مجھ پر کھلے عام جنگ کا اعلان کرنے کی ہمت کی۔ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے پاس مضبوط پشت پناہی ہے، مگر وہ بہت احمق ہے۔ ان لوگوں کے لیے وہ صرف ایک قربانی دینے والا شطرنج کا پیادہ ہے جسے استعمال کے بعد پھینک دیا جا سکتا ہے۔ شیڈرک نے ہلکا سا کھانسا۔ وہ اتنی احمق نہیں ہے۔ تم نے اسے $1 ارب دیے۔ اگر یہ میرا معاملہ ہوتا تو میں وہ $1 ارب لے کر بیرون ملک فرار ہو جاتا۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہ ہوتی کہ نینٹنز مجھے کس طرح ڈانٹیں گے۔ آخرکار یہ $1 ارب ہے۔ بہت سے لوگ کئی زندگیوں میں بھی اتنی رقم نہیں کما سکتے۔ تمہیں کیسے معلوم کہ وہ مستقبل میں ایک اور $1 ارب کما سکتی ہے؟ چھوڑو کہ وہ پہلے ہی صنعت چھوڑ چکی ہے۔ تنویر کی بھویں اور بھی گہری اور جھکی ہوئی تھیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ کیا منصوبہ بنا رہی ہے؟ شیڈرک کو شک تھا کہ علیزہ کو پیسوں کی پرواہ بالکل نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس دوسرے اثاثے بھی ہوں، چاہے اس وقت وہ پیسوں سے خالی ہو۔ کیا تنویر یقین کرے گا؟ یہاں تک کہ شیڈرک خود بھی پوری طرح یقین نہیں رکھتا تھا۔ رات کے وقت جینی ہوٹل میں ایک خیراتی تقریب ہو رہی تھی۔ یہ رانیہ کی پہلی عوامی شرکت تھی۔ ڈرڈول سے واپسی کے بعد اس کے چھوٹے کالے بال ہلکے سے گھنگریالے تھے۔ یہ ہلکے سے اڑتے اور تھوڑے بے ترتیبی والے لگ رہے تھے۔ اس کے نقوش آئی لائنر اور لپسٹک لگانے کے بعد ایک گلاب کی مانند پیچیدہ لگ رہے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے اس رات ایک اے لائن پنک فلورل میکسی ڈریس پہنی تھی جو اس کی بہترین اور پرکشش شکل کو ظاہر کر رہی تھی۔ وہ تقریب میں داخل ہوتے ہی مرکز توجہ بن گئی۔ اگر یہ پچھلی علیزہ ہوتی تو وہ صرف ایک مشہور شخصیت ہوتی۔ بہت سے امیر لوگ اس کی پرواہ بھی نہ کرتے، مگر تنویر کا جیل جانا اور علیزہ کا $1 ارب عطیہ کرنا پہلے ہی بہت سے مرکزی میڈیا نے رپورٹ کیا تھا۔ حتیٰ کہ وزیر اعظم کی بیوی نے بھی عوام میں علیزہ کی تعریف کی تھی، چاہے وہ علیزہ ہو یا رانیہ۔ اب وہ بالکل پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس کے ہوٹل کے دروازے میں داخل ہونے کے فوراً بعد بہت سے اشرافیہ اور امیر لوگ اس کی طرف آئے، اسے خوش آمدید کہا۔ مس واسطی، کافی دنوں بعد ملاقات ہوئی۔ مس واسطی، تم نے بال کٹوا لیے؟ یہ ہیئر اسٹائل تم پر بہت جچ رہا ہے۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ مس واسطی، کیا تم فیشل کے لیے ڈرڈول گئی تھی؟ تم اور بھی خوبصورت ہو گئی ہو۔ ہر کوئی مؤدبانہ بات کر رہا تھا۔ کون بے ادب ہونے کی ہمت کرتا؟ علیزہ نے تو تنویر کو جیل بھیج دیا۔ یہ وہ کام تھا جو اس مقام پر موجود تمام مرد کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ کوئی یہ ذکر کرنے کی ہمت نہیں کرتا کہ علیزہ وہ عورت تھی جس کے ساتھ پہلے تنویر نے کھیل کھیلا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب نے خود بخود اپنی یادیں کھو دی ہوں۔ کچھ فاصلے پر مونٹے پیٹرسن، جو جینی ہوٹل کے صدر ہیں، نے بھیڑ کے درمیان سب سے چمکدار عورت کو دلچسپی سے دیکھا۔ اس سے پہلے کیوں اسے کبھی معلوم نہیں ہوا کہ علیزہ اتنی دلکش ہے؟ وہ یاد کرتا ہے جب پہلی بار اس سے ملا تھا، اس کی میٹھی اور معصوم نظر خاص طور پر دلکش تھی۔ جب وہ اسے حاصل نہ کر سکا، اس کا دل بے چین ہو گیا اور وہ بے صبری میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے اسے منانے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ جب وہ اسے حاصل کر لیا تو کچھ عرصے بعد علیزہ کے دبنگ رویے سے چیزیں بورنگ ہو گئیں۔ تمہاری بات درست ہے۔ مونٹے نے اس بات سے انکار نہیں کیا۔ علیزہ نے واقعی تعلقات کے دوران اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، مگر مونٹے کو زیادہ آرام دہ ہونے کا عادی ہونا پسند نہیں تھا۔ جب وہ اسے حاصل نہیں کر سکا، اس کے لیے اس کی کمی محسوس ہوتی، تاہم حاصل کرنے کے بعد وہ جلد بور ہو جاتا۔ اگر اس کے خاندان نے بعد میں اس سے منگنی کرنے کا دباؤ نہ ڈالا ہوتا تو وہ علیزہ کے ساتھ اپنے بریک اپ پر اتنا پختہ نہ رہتا۔ آدھے گھنٹے بعد خیراتی تقریب شروع ہوئی۔
ایک ویٹر کے ہاتھ سے تقریب کا فلو وصول کرنے پر رانیہ نے اس کے نیچے ایک چھوٹا سا کارڈ دیکھا۔ اس نے اسے کھولا اور نظر ڈالی۔ کارڈ پر لکھا تھا، بعد میں جو چاہو خریدوں گی تمہارے لیے مونٹے۔ اس کی آنکھوں میں ہلکا سا طنزیہ اشارہ چمکا۔ کچھ لمحے بعد رانیہ نے کارڈ کو بغیر کسی نشان کے اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ دیا۔ اس کا نظر بالکل پرسکون تھا۔ نیلامی کے درمیان جیم کا ایک روبی کا ہار پیش کیا گیا۔ جب بولی شروع ہوئی، ایک 30 سال کی عمر کا آدمی جو سوٹ پہنے تھا فوراً $6 ملین کی بولی لگا دی۔ رانیہ نے بے پرواہی سے نظر ڈالی۔ اس کے پاس کھڑی ایک مشہور اداکارہ جو اس کی جان پہچان تھی اس کے کان کے قریب آئی اور کہا، یہ تو صدر پیٹریسن کا اسسٹنٹ ہوگا۔ میں نے سنا ہے صدر پیٹریسن کی منگیتر کو ایسے ہار بہت پسند ہیں۔ کینبرا میں ہونے والی ہر نیلامی میں ایسے ہار عموماً صدر پیٹریسن کے پاس ہی جاتے ہیں۔ واقعی؟ رانیہ کی نظر بے پرواہی سی تھی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ یہ مشہور اداکارہ اچانک یہ سب کیوں بتا رہی ہے۔ کیا وہ جان بوجھ کر اسے حسد دلانا چاہتی ہے؟ مشہور اداکارہ نے دیکھا کہ علیزہ کو کوئی دلچسپی نہیں تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، غلط فہمی نہ ہو، میں صرف صدر پیٹریسن پر تھوڑا ترس کھا رہی ہوں۔ اسے ہر ماہ اپنی منگیتر پر $7 سے $8 ملین خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ کچھ زیورات بھی ہیں جن کی قیمت کروڑوں میں ہے۔ میں سمجھتی ہوں اسے بھی سر درد ہوگا۔ آخر کار صدر پیٹریسن نے اپنا خاندانی کاروبار وراثت میں نہیں پایا۔ بڑی لڑکی یانر اپنے فضول خرچ ہونے کے لیے مشہور ہے۔ میں نے سنا ہے وہ ایک ماہ میں اپنے خاندان کے $300 ملین خرچ کرتی ہے۔ یانر خاندان کو یقیناً سر درد ہوگا۔ رانیہ نے تجسس ظاہر کیا، کیا وہ خود بھی پیسہ کما سکتی ہے؟ مشہور اداکارہ نے ایسا انداز اختیار کیا جیسے کسی نے مذاق سنایا ہو۔ وہ یانر خاندان کی کمپنی میں نائب صدر ہے، مگر وہ محض ایک شکل ہے۔ عام طور پر وہ فیشن شوز میں شرکت کے لیے بیرون ملک جاتی ہے یا دوستوں کے ساتھ سفر کرتی ہے۔ اس لیے بعض لوگ پیدائش سے ہی خوش قسمت ہوتے ہیں، تاہم ایسے مرد شاید سر درد میں مبتلا ہوں اگر انہیں اس قسم کی عورت سے شادی کرنی پڑے۔ رانیہ نے بس مسکراتے ہوئے جواب دیا، کچھ نہیں کہا۔ نیلامی کے بیچ میں وہ باتھ روم جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ واپس آنے پر مونٹے دیوار سے ٹیک لگائے شرابی رنگ کے سوٹ میں اپنے ہاتھ جیبوں میں ڈالے کھڑا تھا۔ اس کی قامت لمبی اور اس کے خوبصورت باوقار چہرے پر مسکراہٹ تھی جو تمام خواتین کو متاثر کر سکتی تھی۔ رانیہ کو تسلیم کرنا پڑا کہ مونٹے واقعی خوبصورت ہے۔ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ پچھلی علیزہ کو اپنے عشق میں مبتلا کر سکتا تھا۔ کیا تم نے سوچا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ مونٹے نے سیدھا کھڑا ہو کر اس کی طرف قدم بڑھایا۔ اس کی آنکھیں نرمی اور مٹھاس سے بھری ہوئی تھیں۔ رانیہ نے ذہنی طور پر آہ بھری۔ اس کی قسمت علیزہ جیسی تھی، دونوں مردوں کے حماقت پر قابو پانے میں ناکام رہتی تھی۔ یہ ان کی غلطی تھی کہ وہ مردوں کے حسن پر قابو نہ پا سکیں۔ اگر میں کہوں کہ میں جیم کا روبی ہار چاہتی ہوں تو؟ رانیہ نے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی خوبصورت ٹھنڈی آنکھوں میں ہلکا سا چھیڑنے کا اشارہ تھا۔ مونٹے نے یہ سن کر ناراضگی نہیں دکھائی، اس کے بجائے وہ دلچسپی لینے لگا۔ کیا تم حسد کر رہی ہو؟ رانیہ کے ہونٹ تھوڑے سے جنبش کھائے۔ اسے تھوڑا چڑ محسوس ہوا۔ بیبی! مونٹے اچانک اس کے قریب آیا، اس کے ہونٹ کان کے قریب رک گئے۔ اس نے اسے نرم گہری آواز میں پکارا۔ رانیہ بے اختیار پیچھے ہٹی اور چوکنا ہو کر مونٹے کی طرف دیکھا۔ مونٹے ہنس پڑا اور اس کی آنکھوں میں ہلکی سی لہر دکھائی دی۔ علیزہ، لگتا ہے تم پہلے سے بہت مختلف ہو گئی ہو۔ پہلے تم چھوٹی بکری کی طرح تھی، لیکن اب تم واقعی دلکش ہو گئی ہو۔ صدر پیٹریسن، چونکہ آپ کی پہلے ہی منگیتر ہے، ایسے الفاظ کہنا مناسب نہیں ہے۔ رانیہ نے لمبے چہرے کے ساتھ یاد دلایا، کیا آپ مجھے اپنا معشوق بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ مجھے نہیں لگا تھا کہ آپ پیچھے مڑنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ میں کسی وجہ سے پیچھے مڑتا ہوں، ماہرام نے محبت بھری آواز میں کہا، میرے لیے تم منفرد ہو، کیونکہ تم نے اپنا پہلا پیار مجھے دیا۔ آج بھی میری یادداشت میں وہ لمحے تازہ ہیں۔ لیزی، مجھے پتہ چلا کہ تنویر نے تم پر زبردستی کی تھی۔ در حقیقت مجھے کافی شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ مجھے تمہیں اس وقت تفریحی صنعت میں نہیں لانا چاہیے تھا۔
جب وہ یہ کہہ رہا تھا اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر رانیہ کے کان کی لو کو چھونے کی کوشش کی۔ رانیہ چالاکی سے پیچھے ہٹ گئی۔ مونٹی کا ہاتھ ہوا میں لٹک گیا۔ اس نے ہلکی آہ بھری اور اداس لہجے میں کہا، کیا تم مجھ سے ابھی بھی ناراض ہو؟ در حقیقت میرے پاس تم سے بچھڑنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس وقت تم مجھے مسلسل مجبور کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ ہماری شناختوں میں بہت فرق تھا، اس لیے میرے والدین ہمارے ساتھ ہونے کی منظوری نہیں دے رہے تھے۔ لیزی، کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ اور وہ وقت جب میں نے خودکشی کی کوشش کی؟ رانیہ نے سرد لہجے میں پوچھا۔ جب میں نے خودکشی کی کوشش کی تو صرف یہ چاہا کہ آپ مجھے دیکھنے آئیں۔ تب آپ نے میرا کیا حال کیا؟ مونٹی 2 سیکنڈ کے لیے حیران رہ گیا، پھر جواب دیا، میں نے سوچا تم نے خودکشی کی دھمکی دینے کے لیے کی تھی۔ جب میں نے پہلے کسی سے تعلق ختم کیا تو بھی کچھ خواتین نے خودکشی کی کوشش کی، لیکن وہ سب صرف میرے پیسے کے لیے تھیں۔ میں جانتا ہوں تم ان سے مختلف ہو، تم واقعی میری پرواہ کرتی ہو۔ رانیہ نے اپنے ہونٹ کاٹ لیے۔ تم تو ہمیشہ میٹھے الفاظ بولنے کی عادی ہو، تم اب بھی پہلے جیسے ہی ہو۔ لیزی، مونٹی کی آنکھیں مٹھاس سے بھر گئیں۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اسے گلے لگانا چاہا۔ پیچھے سے ایک مردانہ گہری آواز جو ہنسی سے بھری ہوئی تھی اچانک سنائی دی، معاف کیجیے، کیا میں آپ دونوں میں خلل ڈال رہا ہوں؟ یہ آواز پہچان میں آ رہی تھی۔ مونٹی جم گیا۔ رانیہ نے اپنا سر اٹھایا اور مونٹی کے پیچھے دیکھا، پھر وہ حیران رہ گئی۔ وہ تقریباً مرد کو پہچان نہ سکی۔ تنویر کے بال بہت چھوٹے تھے، لگ بھگ کریو کٹ جیسے۔ اس نے کالا سوٹ پہنا ہوا تھا اور چاندی کے فریم والے چشمے لگائے ہوئے تھے جو اسے کم شائستہ اور کم پرکشش دکھا رہے تھے۔ تنویر اب کافی گورا ہو چکا تھا اور اس سے ایک قسم کی شیطانی اور وحشیانہ فضا آ رہی تھی۔ رانیہ کو اچانک یاد آیا کہ تنویر ابھی حال ہی میں جیل سے رہا ہوا تھا۔ جیل سے نکلنے کے بعد وہ دفتر میں زیادہ کام کرنے کی بجائے خیراتی تقریب میں شامل ہونے آیا تھا۔ یہ کچھ عجیب تھا۔ تو یہ آپ ہیں صدر لاگاری؟ مونٹے نے جلدی ہی خود کو سنبھالا۔ اگر یہ واقعہ پہلے ہوتا تو وہ تنویر سے ڈرتا۔ اب لاگاری کارپوریشن واضح طور پر دباؤ میں تھی، اس لیے تنویر کے لیے مشکل تھا وہ ماہرام کو پریشان کرے۔ آپ بس اسی طرح نکل آئے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ 3 مہینے اتنی جلدی گزر جائیں گے۔ ہاں، میں نے یہ توقع نہیں کی تھی کہ باہر آنے کے بعد یہ دیکھوں گا۔ تنویر کے ہونٹ ایک دلکش مسکراہٹ میں مڑ گئے۔ وہ آہستہ ان دونوں کے پاس آیا۔ جونیئر، سوری، جب تم نے وہ میٹھے الفاظ کہے تھے تو تم واقعی بہت خوبصورت لگے۔ میں حیران ہوں، کیا تم نے یہ الفاظ علیزہ صاحبہ کو بھی کہے؟ کیا تم چاہتے ہو میں ان سے پوچھوں؟ مونٹی کا چہرہ تھوڑا بدل گیا۔ صدر لاگاری، بہتر ہے پہلے اپنی کمپنی کے معاملات سنبھالیں۔ علیزہ، آپ کھو گئی ہیں۔ آپ کو واپس اپنی نشست پر جانے کا راستہ نہیں آتا ہے نا؟ میں آپ کو واپس بھیج دوں؟ تنویر واقعی ایک منحرف آدمی تھا۔ مونٹی نہیں چاہتا تھا کہ علیزہ اور وہ ملیں کیونکہ پریشانی ہو سکتی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں خود کسی کو بھیج دوں گا تاکہ مس واستی کو واپس پہنچایا جائے۔ تنویر نے علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اس کی نگاہ خطرناک مگر عمیق تھی۔ ہم پرانے دوست ہیں۔ مونٹی نے خبردار کرنے کے لیے اپنی بھویں چڑھائیں۔ تنویر، تم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ علیزہ، تم ذہین ہو، ہے نا؟ تنویر نے طنز کیا۔ میں صرف چند مہینوں کے لیے گیا تھا، لیکن تم فوراً اپنے سابقہ محبوب کے ساتھ واپس آ گئی ہو۔ واقعی افسوس کی بات ہے کہ مجھے آپ کی بالکل یاد نہیں آئی۔ رانیہ کی پرسکون آنکھیں چمک رہی تھیں۔ گزشتہ 3 مہینوں میں نے ایک مفید زندگی گزاری اور یہ سب آپ کی وجہ سے ممکن ہوا، صدر لاگاری۔ آپ کی $1 ارب کی فیاضانہ عطیہ نے مجھے بہت سے لوگوں کی مدد کرنے کا موقع دیا۔ اچھا؟ تنویر، جو سوچوں میں کھویا ہوا تھا، نے شیطانی ہنسی ہنس دی۔ لگتا ہے تمہیں اپنی عورت بنانے کے لیے زبردستی کرنا قابل قدر تھا۔ کیوں نہ میں تمہارے ساتھ کچھ وقت گزاروں اور تم مجھے دوبارہ جیل بھیج دو۔ میں تمہیں $1 اور دوں گا اور یہ اور بھی زیادہ لوگوں کی مدد کرے گا۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ ویسے بھی چونکہ تم خیرات کرنے کا شوق رکھتی ہو، اس کے لیے اپنا جسم قربان کرنا برا نہیں۔ یہ تو کافی پرکشش لگتا ہے۔
رانیہ ناراض نہیں ہوئی، بلکہ اس نے اپنی بھویں بلند کی۔ لیکن اگر میں دوسرے لوگوں کی مدد کرنا چاہوں تو مجھے اس معمولی $1 ارب کی بھی کمی نہیں ہوگی۔ یہ کیا مطلب ہے؟ تنویر حیران رہ گیا اور اس کے ذہن میں کئی خیالات نے جنم لیا۔ کیونکہ مجھے اب پیسے کی ضرورت نہیں ہے، رانیہ ہنسی۔ میں نے ایک منافع بخش کاروبار میں سرمایہ کاری کی ہے۔ اگر یہ کامیاب ہوا تو مجھے ہر سال $10 ارب سے زیادہ ملیں گے۔ صاف طور پر مجھے تمہاری وہ معمولی رقم بالکل دلچسپی نہیں دیتی۔ $10 ارب سے زیادہ؟ کچھ دیر اس کے غور کرنے کے بعد تنویر نے محسوس کیا کہ وہ سنجیدہ ہے۔ تب اس کے ذہن میں شک پیدا ہونا شروع ہوا۔ یہ کون سا منافع بخش کاروبار ہے؟ یہ مجھے تجسس میں ڈال رہا ہے۔ کیا صبرین، فریہ اور تم نے مل کر کسی چیز میں سرمایہ کاری کی ہے؟ اس کے باوجود وہ حیران رہ گیا۔ چاہے کتنی ہی ذہین کیوں نہ ہو، علیزہ، ایک نئے شیئر ہولڈر کے طور پر اتنی رقم کمانا ناممکن تھا۔ آخر کار یہ وہ تقریباً رقم تھی جو پچھلے سالوں میں لاگاری کارپوریشن کے شیئر ہولڈرز کو بونس کے طور پر ملتی رہی۔ نہیں، رانیہ نے پراسرار مسکراہٹ دی۔ میں نے کمپنی میں سرمایہ کاری اس لیے کی کہ صدر واقعی قابل ہیں۔ ان کا کردار ناپسندیدہ ہے اور وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ایسے صدر کے ساتھ جو کمپنی کو منافع پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے، میں بہت پیسہ کما سکتی ہوں۔ جتنا زیادہ تنویر سنتا، اتنا زیادہ اسے شک ہوتا گیا۔ کیا شہزام نے نئی کمپنی بنائی اور صبرین نے تمہیں اس کا شیئر ہولڈر بنایا؟ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرے پاس بھی تعلقات ہیں، تم جانتے ہو۔ رانیہ کی آنکھیں شرارت سے بھری ہوئی تھیں۔ اب پہلے سے زیادہ وہ واقعی انتظار کر رہی تھی کہ تنویر سچائی جاننے والا لمحہ کب آئے گا۔ تاہم چونکہ وہ آج جیل سے رہا ہوا تھا، اسے شاید یہ سمجھنے کا وقت نہیں ملا کہ لاگاری کارپوریشن کے 10% شیئرز اب اس کی ملکیت میں ہیں۔ یہ خاص طور پر دلچسپ تھا۔ تنویر شاذ و نادر ہی اپنے بہمیں چڑھا تھا، لیکن اسے لگا کہ اس عورت کی نگاہ عجیب ہے۔ ویسے تم نے کہا تھا کہ تم کافی امیر ہو، تو آج ظہرانے میں تم نے کچھ نہیں لیا۔ کیا تم چاہتی ہو میں تمہارے لیے کچھ خریدوں؟ تنویر نے موضوع بدل دیا۔ معاف کیجیے، آج رات بہت سے لوگ میرے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کچھ خریدنا چاہتے ہیں تو قطار میں شامل ہو جائیں۔ اس کے بعد رانیہ اپنی ایڑیوں پر فخر سے چلتی ہوئی اس کے پاس سے گزر گئی۔ ایک خوشبودار خوشبو اس کے قریب سے گزری۔ تنویر کے اندر کچھ ہلچل ہوئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر عورت کی کلائی پکڑ لی، پھر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ اگرچہ اس کا لہجہ بہت نرم تھا، لیکن آنکھیں برف جیسی سرد تھیں۔ علیزہ، تم میرے سامنے کافی خودسر ہو، ہے نا؟ کیا تمہیں لگتا ہے میں بھول گیا کہ تم نے مجھے جیل بھیجا تھا؟ نہیں، رانیہ نے لاپرواہی سے اسے دیکھا۔ غلط کام کرنے کے بعد جیل جانا معمول کی بات ہے۔ اگر تمہیں برا لگ رہا ہے تو جج اور پولیس کے پاس جا سکتے ہو یا وزیر اعظم سے شکایت کر سکتے ہو۔ چونکہ تم مضبوط تعلقات رکھتے ہو، شاید کوئی تمہاری شکایات قبول کرنے کو تیار ہو جائے۔ پھر ملک شاید تمہارے لیے بولے کہ عورت پر زبردستی کرنا غیر قانونی نہیں۔